It was the advent of recombinant DNA technology which rendered possible the large-scale production of polypeptides normally present on the surface of virtually any pathogen. اس سے پہلے ہم لوگ بہت لمیٹڈ تھے کہ ایک اگر کوئی وائرس یا کوئی بیکٹیریا اگر کوئی ڈیزیز کاز کر رہا ہے تو ہم لوگ اگر اسکیب سے چیز لے رہے ہیں کسی اور پیشنٹ سے لے رہے ہیں تو آبویسلی اینٹی باڈیز جو ہم نے نیچرل چیز اٹھائی ہے اسی کے خلاف بنے گی. بٹ ناؤ وی کین گیٹ ویری اسپیسیفک تھینکس ٹو ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی. ہم ایک شارٹ پیپٹائڈ یا ایون ایک ایپیٹوپ کے خلاف بھی اگر ہم اینٹی باڈی ریز کرنا چاہیں تو اب ہم کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس دا کانسیپٹ بیہائنڈ ریکمبیننٹ ویکسینز ایز ویل. الٹیمیٹلی آپ ایک ڈیزائنر ویکسین بنا سکتے ہیں, ایک اپنی مرضی سے پولی پیپٹائڈ لے کے آپ اس سے کسی اور آرگنزم کو انوکیولیٹ کریں, الٹیمیٹلی اس کے خلاف ویکسینز بنیں گی. اگر آپ نے یہ بنائی ہو مثلا ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو خاص قسم کی ایک پروٹین پروڈیوس کر رہا ہے اور اس پروٹین کو ہم پروٹین ایکس کہہ دیتے ہیں. اب یہ جو پروٹین ایکس ہے اس کے خلاف الٹیمیٹلی آپ نے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ویکسینز بنانی ہے. تو بیسیکلی اف یو کلون دیٹ پروٹین ایکس انٹو a suitable host which can be E. coli or which can be Saccharomyces cerevisiae جسے آپ yeast کہتے ہیں, then we will call them subunit vaccines. The genes encoding such proteins are isolated from a pathogen and expressed in E. coli. آپ نارمل کلوننگ کرتے ہیں یا کسی اور suitable host کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. These proteins of interest are then purified, mixed with suitable stabilizers and adjuvants and used for immunization. اب یہاں پر ایک چیز جو ایک بڑے اگر ہم بات کریں ایک کمپلیکس مالیکیول نے جو آپ کو امیون رسپانس دینا ہے وہ آپ کو شارٹر اس سے نہیں آئے گا, تو یو ول اینڈ اپ مکسنگ اپ ود سم سارٹ آف اسٹیبلائزرز اینڈ ایڈجوینٹس ٹو انہینس دا امیون رسپانس اینڈ الٹیمیٹلی دین یو ول یوز اٹ فار امیونائزیشن. Ideal is that if the protein is both immunogenic and unique to pathogen or to cohort of undesirable pathogens. اس کا یہ مطلب ہے ویری سمپل کہ کیا میں ٹارگٹ کر سکتا ہوں اگر مجھے انفیکشن ہوئی ہے یا میں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروانا چاہ رہا ہوں لیٹ سے ٹیٹنس کے بھی اگینسٹ اور ایک کوئی بیکٹیریا اس کے بھی اگینسٹ, اگر مجھے دونوں آرگینزمس کسی ایک پرٹیکولر پروٹین کے خلاف ویکسین کرنے سے کامیابی مل سکتی ہے تو وائی ناٹ ٹو ڈو دیٹ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کافی ساری ویکسین گروپ ملتی ہیں. اس کے 2-3 فائدے ہیں. نمبر 1 فائدہ اس کا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو انجیکٹ اونلی ونس ان دا پیشنٹ. آپ ایک بچے کو, کیونکہ آپ یوزلی ارلی اسٹیج کے اندر ویکسینز کرواتے ہیں, ویکسینیشن کرواتے ہیں, تو یو ڈونٹ ہیو ٹو پریک دا لٹل چائلڈ اگین اینڈ اگین. سیکنڈ ایڈوانٹیج یو گیٹ از کہ یو بیسیکلی الٹیمیٹلی ڈیزائن ویری نائس ویکسین, جہاں پر میں اس فیلڈ کو ایٹ لیسٹ جاتے دیکھتا ہوں کہ آپ بیسیکلی ود ان ون ویکسینز یو ہیو آل دا امپورٹنٹ اینٹیجنز اگینسٹ وچ یو وانٹ ٹو ویکسینیٹ. اب آپ اس ریئلم میں آ گئے ہیں جس میں یو آر ناٹ ڈسکسنگ کہ ہم نے فلاں پیتھوجن بھی کور کر لیا, فلاں بھی کور کر لیا. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ ایکچولی اس پرٹیکولر پیتھوجن یا ایک کوہارٹ آف پیتھوجنس کے اندر ایسی کیا کیا چیز تھی جو الٹیمیٹلی ہم جس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے. آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ فار ایگزامپل میں اگر البیومن کے خلاف آپ کی باڈی کو ایکٹیو کر دوں دین ایکچولی یو وڈ ناٹ ہیو اینی اسکیپ, کیونکہ آپ کی باڈی میں اتنا البیومن ہے کہ الٹیمیٹلی آپ آٹو امیون ڈیزیز کا شکار ہو جائیں گے, یعنی کہ آپ نے اگر اپنے امیون سسٹم کو اس کے خلاف کر لیا. تو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو از that you still have to find some sort of unique thing in that particular bacteria or virus جس کو آپ نے اٹیک کرنا ہے. Recombinant vaccine production exhibits several advantages over conventional vaccine production methods which include production of a clinically safe product. اگر آپ ایک نیچرل ویکسین بنا رہے ہیں
تو اس میں آپ کو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ساتھ کوئی اور چیز بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے آبویسلی نیچرل ٹیشوز کو کس حد تک پیوریفائی کیا جا سکتا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. پروڈکشن آف سب یونٹ ویکسینز ان این انلمیٹڈ سپلائی. ہم لوگ جانتے ہیں کہ اف یو آر یوزنگ ہیپاٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن دین اگین یو آر ویری ویری لمیٹڈ بائی دا سپلائی. سیم ود اینی ویکسین جو آپ نیچرل انوائرمنٹ سے حاصل کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی یو اینڈ اپ being limited on the number of suppliers and the samples you can get to make that vaccine. Consistent production of a defined product. آپ کو نیچرل سسٹمس کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں تو یو نیور گیٹ اے ڈیفائنڈ پروڈکٹ, لیکن الٹیمیٹلی وین یو آر ڈوئنگ اٹ ود بایو ٹیکنالوجی تو آپ ایگزیکٹلی جو پروٹین پروڈیوس کر رہے ہیں یو ول آلویز گیٹ دیٹ پروٹین. لیٹس ٹیک ہیپاٹائٹس بی ویکسین ایز اے کیس اسٹڈی. ہیپاٹائٹس بی از اے ہیوج برڈن آن دا سوسائٹی, اسپیشلی ہم جب ساؤتھ امریکہ کی بات کرتے ہیں یا جب ہم افریقن کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں بھی اٹس ایکچولی اسٹل انٹرمیڈیٹ اس کا رسک ہے, لیکن پاکستان میں بھی ایکچولی اگر ہم مور ریسنٹ ڈیٹا دیکھیں یا ایسا ڈیٹا دیکھیں, کیونکہ ہماری ڈیٹا ریکارڈنگ اتنی اچھی نہیں ہے, تو جو ہم لوگ جسے ورڈ آف ماؤتھ ڈیٹا کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ کتنا انسیڈنٹ دیکھتے ہیں, تو اس کا انسیڈنس کوئی زیادہ لو نہیں ہے. اراؤنڈ 2 بلین پیپل آر انفیکٹڈ ود ہیپاٹائٹس بی ورلڈ وائڈ. 350 million individuals suffer from lifelong chronic infections. More than 1 million infected patients die each year from the associated complication of liver cirrhosis or liver cancer. اس کے اندر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر یعنی کہ کیونکہ اٹس آبویسلی آپ کا لیور انوالو ہے, تو آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو کہے گا کہ گنے کا رس پئیں, ضرور پئیں, لیکن کائنڈلی گنے کی اگر ریڑھی سے آپ جا کے پیتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی بوٹل لے کر جائیں, کیونکہ الٹیمیٹلی اس کے اندر باڈیلی فلوئڈ سلائیوا سے اس طرح اس کے پھیلنے کا کافی زیادہ چانس ہوتا ہے. اور ہمارے لوگ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ان کو کہتا ہے آپ ضرور گنے کا رس پئیں جا کے, لیکن وہ سارے اسی ریڑھی کے اوپر جانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ اگر ہسپتالوں کے ارد گرد جو ریڑھیاں ہیں یا اوور آل پاکستان میں لوگ دھیان نہیں رکھتے تو ڈسپوزیبل کپس ڈسپوزیبل نہیں رہتے سم ہاؤ ہماری انوائرمنٹ میں. تو ڈو ٹیک کیئر آف اٹ, کیونکہ آپ پھر الٹیمیٹلی یو گیٹ ریکرنٹ انفیکشنز اگین اینڈ اگین. ہیپاٹائٹس بی کا جو اسٹرکچر ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. ہم جو آپ سے میں اس میں خاص طور پہ ہمارے لیے اس وقت ہم ویکسینیشنز کی بات کریں, انٹرسٹنگ چیزیں وہ ہیں جو سرفیس کے اوپر ایکسپریس ہو رہی ہیں, اور اسی سرفیس کو ہم یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ جائے گا بیکٹیریا میں, آپ کا امیون سسٹم ان سے انٹریکٹ کرے گا تو انہی کے خلاف اینٹی باڈیز بنیں گی. تو بیسیکلی اف فار ایگزامپل اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کور کرنا چاہتے ہیں تو اگر میں آپ کو ڈیزائن کروں تو ایک اینٹی باڈی ایسی بنے گی, ایک اینٹی باڈی اس کو کور کر رہی ہوگی. لیٹس ہیو لائک بوتھ آف دیز ٹو کہ آپ ان کو کور کر رہے ہوں, اگر کوئی بغیر اس کے تو آپ اس کو بھی کور کر رہے ہوں, دین یو ول ہیو اے کمپریہنسو ویکسین. ہمیں ویکسینز بناتے وقت ایک اور بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ ڈفرینٹ اسٹرینز جو میوٹیٹ کر رہے ہیں آپ ان کو بھی کور کر سکیں. مثلا ایک سرفیس ہے اس کے اوپر ایک ریپڈلی میوٹیٹنگ پروٹین ہے, یو وونٹ لائک ٹو ڈو دیٹ. آپ اس طرح کی کور پروٹینز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو بہت کم بدلتی ہیں, اور ان کے بھی ایسے ریجنز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو ایکسٹریملی کنزرو ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو وائرسز جن کے خلاف آپ کو ویکسینز کا ہمیشہ چیلنج رہا, اس میں ون آف دا بگیسٹ ریزن واز دیٹ HIV mutates very very rapidly, and then and let's see that what we have here at the moment کہ اگر ہم ہیپاٹائٹس بی کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تو it used to be purified directly from the blood of hepatitis B sufferers, and in hepatitis B sufferers it doesn't exist in a monomeric form, بلکہ یہ اپنے کریکٹرسٹک پولیمیرک اسٹرکچر میں رہتی ہے جو اس کا ڈایامیٹر 22 مائکرومیٹر ہے. تو اٹس ہیوج. اٹس بیسیکلی یو کین ناٹ ایکچولی پریپیئر ویکسینز فرام دیٹ.